جنت البقیع میں سلام پڑھ لیا. اب ایک اور جائیے، یہاں سے 3 میل فاصلے پر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ احد. وہاں بڑے بڑے 70 صحابہ تھے. حضرت حمزہ بڑے بہادر، بڑے دلیر، اللہ کا شیر تھا، دونوں ہاتھوں سے لڑنا چاہتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہندا بیٹھی ہے، سوچا کہ اسے ختم کریں، اسلام کے دشمن ہے. کہنے لگے میری تلوار سے ہندا کو مارو، یہ عیب ہے کہ میری تلوار ایک عورت کے رنگ سے خون سے رہی جائے. عورت کا ہاتھ کھایا نہیں کرتے، چھوڑ دیا. آگے بڑھے تو وحشی بیٹھا ہوا تھا چھپ کر، وحشی کو دیکھا، سوچا کہ اس کو مارو. پھر خیال آیا میرے جیسے بہادر اور شیر کی تلوار یہ غلام کے خون سے رنگین ہو. اس کو چھوڑ کے آگے بڑھے، اسی نے ان پر حملہ کر دیا. اور صرف حملہ نہیں کیا، سینہ سین کے کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا. ہندا نے اس کو خوشی سے چبایا، نگلنا چاہتی تھی، نگل نہیں سکی، ٹھوک دیا. ہندا نے کہا اس کا سب کچھ کاٹ دو. آنکھیں نکال لی، زبان کاٹ لی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ، ہار بنا کے ہندا نے گلے کا ہار بنا کے وہ خوشی میں ناچی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر پڑا ہوا تھا جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا میرا چچا کہا، چچا نظر نہیں آتے. صحابہ کہنے سے بھی ڈرتے تھے اور وہ کہہ نہیں سکتے تھے. کہ یا رسول اللہ وہاں پڑے ہیں، ذرا چل کے دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کے وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت، شفقت، محبت کوٹ کوٹ کے آپ کے سینے میں بھری ہوئی تھی. دشمن کے لیے بھی دعا دینے والے. جب حضور نے حضرت حمزہ کو اس حال میں دیکھا کہ کلیجہ جمع ہوا ہے، دل نکلا ہوا ہے، آنکھیں کٹی ہوئی ہیں، چیخ چیخ کے رونے لگے، بے قابو ہو گئے. حضور کی عادت نہیں چلا کے رونے کی، آپ کی بے اختیار چیخیں نکل گئی. کہ ظالموں نے میرے چچا کا کیا حال کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ روئیے نہیں. اللہ نے آپ کے چچا کا نام عرش پر لکھ دیا. عرش پر لکھا ہے الحمدہ اسد اللہ و رسولہ. حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر. اسلام لائے تھے حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور پر جاتے وہ وہی ہے. ایک عمرو ابن زیاد یا ایک اور صحابی تھے، یہ شہید ہوئے، آخری وقت تھا، آخری سانس چل رہا تھا. ان کے ایک بھائی نے کہا کوئی خواہش ہو، یہ بچوں کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کہہ دو. اس نے کہا نہیں، وہ کھینچ کے حضور تک لائے. حضور کے قدموں میں سر رکھ کر اسی قدموں پر سب رگڑتے جانتے، آنکھیں ملتے ملتے جانتے. یہ سارے وہاں موجود ہیں، ابھی تک موجود رہے. حضور پر دشمنوں نے حملہ کیا. ابو دجانہ کھڑے ہو گئے پیٹ دے کر، اس پیٹ پر پتہ نہیں کتنے تیر اور تلوار لگے، پوری پیٹ چھلنی ہو گئی، کمزور ہو گئی، لیکن حضور کو آنچ آنے نہیں. وہ ہٹے، حضرت طلحہ نے ان کو ہٹایا، پوری طرح سامنے ہو گئے تھے، تیر اتنے برس رہے تھے. آپ نے ہاتھ دے کر کے روکنا شروع کیا، حضرت طلحہ کا پورا ہاتھ گر گیا. ایک وقت تھا جو قیامت بن کے ٹوٹ پڑا تھا، جس میں حضور کو شہید کرنے کے لیے سارے کفاروں کو یقین جمع ہو گئے. اتنے دنیا بدبخت اس نے کھینچ کے پتھر مارا حضور کے سامنے کے چاروں ڈانگ سے. دوسرے نے پتھر کھینچ کے مارا، لوہے کی کڑی، لوہے کا خوف آپ نے دینا تھا، دونوں کا اندر گلوں نے گھس گئی. سر سے خون، دانتوں نے خون، پیچھے ہٹے تو پھٹے بھی گرے. گڑا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، گڑے کھودے تو ہوتی ہے تو اپنے گرے پھٹے کہ حضرت فاطمہ نے ٹانک جلا کر کے اس زخم پر رام کرتے تھے. پرانا علاج تھا لیکن خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، خردی پر چکا تھا. صحابہ نے بڑی مشکل سے اٹھایا اور پہاڑ سے لے جا کے یہ غار میں رکھ دیا. یہ سب اللہ کے شیر معصور ہے، وہ زندہ و باحیات ہے. آنے جانے والوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان آ رہے، کیا جذبہ ہے، کیا شوق ہے ان کے اندر دین کی خدمت کا، دین کو پھیلانے کا، جس کے لیے ہم نے جانے دی، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ کیا جذبے اور شوق سے آ رہے ہیں.
حضور نے فرمایا کہ یہ وقت مہان ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اسی کے دامن میں وہ سب سو رہے ہیں۔ ان سب پر فاتحہ پڑھو، ان سب پر درود پڑھو، ان سب پر جو قرآن یاد ہے پڑھو، یہاں دعا مانگو کہ پروردگار ان کے جیسا جوش، ان کے جیسا جذبہ، ان کی جیسی خدمت دین کو پھیلانے کی ہمیں بھی عطا فرما۔ جو میں مانگو گے، ڈرو گے تمہیں، شوق سے مانگو۔ مکے کا مدینے کا چپا چپا یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، مدینہ آباد ہی ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاں وہ لوگ آئے